معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشاء و مرضی کے مطابق گزارے۔ تاہم اللہ نے کچھ ایسے خاص مواقع بھی عطا کیے ہیں جن میں انسان کو اس کی عبادت کثرت سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انہی مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کو احادیث میں افضل الایام کہا گیا ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء۔ نیک عمل کے لیے یہ ایام یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی اسی معنی کی روایت ہے۔ معزز ناظرین، ان ایام کے فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 میں لکھتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقۃ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ عشر ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یا دیگر مہینوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح سے جمع نہیں ہوتی ہیں۔